تو سندھ سے آپ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ وہ کچھ ایجوکیشن ریفارمز کر سکتے ہیں؟ سندھ سے سندھ حکومت سے اب دیکھیے امید تو کرنی پڑتی ہے. نہیں، امید تو آپ پچھلے 35 سال سے کر رہی ہیں نا، وہ تو ہم سب کر رہے ہیں. کیا ہمارے پاس ٹیلنٹ موجود ہے؟ یقیناً ٹیلنٹ موجود ہے، اور سب سے زیادہ ٹیلنٹ جو ہے وہ ہمارے بچوں میں ہے. جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں وہ تو پاکستان میں رہتے ہی نہیں ہیں، وہ تو چلے جاتے ہیں. وہ تو انگلینڈ یو کے اچھی تعلیم پاکستان میں اگر وہ حاصل کر بھی رہے ہیں وہ فوراً چلے جاتے ہیں. جی وہ مطلب یہ کوشش کرتے ہیں، لیکن جو باہر جاتے ہیں وہ سمجھیے کہ مطلب ایک قطرہ ہے پورے دریا میں. ایک اور ایجوکیشن سسٹم ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ٹیوشن ایجوکیشن سسٹم. جی ٹھیک ہے، اور یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے. یہ بہت بڑا مارکیٹ ہے، بلکہ میں تو کہوں گی یہ اتنا بڑا ہے جتنا پرائیویٹ اسکول مارکیٹ ہے. ہر اسکول میں آپ جائیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں، بچوں کی تعداد انرولمنٹ وہ بڑھ جائے. ٹھیک ہے، تاکہ اچھا پیسہ ہم کمائیں. میں تو کہتی ہوں گورنمنٹ اپنے اسکولوں کو تو کرے ریگولیٹ، جہاں ٹیچرز نہیں آتی ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں. یا پھر گورنمنٹ کے علاوہ جتنے بھی سسٹم ہیں وہ مقابلہ اپنا تیز کر دیں، اور جو حکومت والے ہیں وہ اپنی مونوپلی کو ختم کر دیں. جی، اور جو امتحان ہیں وہ ٹیکسٹ بک پہ نہ بیس کریں، وہ کریکولم پہ ہونے چاہیے. السلام علیکم ناظرین، ایم ایم پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس اسحاق. ناظرین، ہم والدین کا آج کل کا سب سے امپورٹنٹ جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کون سی تعلیم دینی ہے اور کس طرح کی تعلیم دینی ہے. اگر ہم پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کی بات کریں تو ہمارے پاکستان میں اس وقت لوکل ایجوکیشن سسٹم بھی ہے، پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم بھی ہے، پروویژنل، فیڈرل. یہی نہیں بلکہ ہمارے پاس میٹرک کا سسٹم بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کیمبرج ایجوکیشن سسٹم ہے. یہی نہیں بلکہ ہمارے پاس آئی بی ایجوکیشن سسٹم بھی ہے، اور ہمارے پاس آغا خان کا ایجوکیشن سسٹم بھی ہے. اب ہم پیرنٹس کنفیوز ہیں کہ بچوں کو کون سے سسٹم کا حصہ بنایا جائے، کیونکہ پاکستان میں تو کوئی ایک بھی سسٹم اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پا رہا. اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں ایشیا میں رہتے ہوئے دیگر ممالک کے ساتھ، اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ، اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کو انڈیا کے ساتھ. تو اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے امینہ سید صاحبہ، جو کہ ایم ڈی ہیں لائٹ اسٹون پبلیشرز کی، اور آپ سابقہ ایم ڈی تھیں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی. ہم نے جتنی بھی آکسفورڈ کی کتابیں پڑھی ہیں پچھلے 35 سالوں میں، تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان کو تحریر انہوں نے ہی کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم آپ السلام. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی بالکل. جب ہم آکسفورڈ کی کتاب پڑھتے تھے تو سوچتے تھے کہ کون ہے جو ان کتابوں کو لکھ رہا ہے، تو فائنلی وہ آپ ہیں جنہوں نے ان کتابوں کو اپنے قلم سے ہم تک پہنچایا ہے. بہت بہت شکریہ ہمیں کوالٹی ایجوکیشن دینے کے لیے. جی اس میں ذرا سا میں کہہ دوں کہ وہ کتابیں لکھی نہیں تھیں، میں نے شائع کی تھیں. اچھا تو اوروں سے لکھوا کر اچھا. پھر ان کو اس میں ڈیزائن بنانا اور اس میں جو تصویریں. لیکن آپ کی زیر سرپرستی یہ کام جی ہوا ہے؟ جی بالکل سپروائز کیا تھا. تو جی یہ بہت بالکل. امپورٹنٹ چیز ہے. سب سے پہلا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان میں 8 طرح کے ایجوکیشن سسٹم ہیں، 8 طرح کے بورڈز ہیں، اور تمام تعلیمی نصاب کی اگر ہم بات کریں، مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان تعلیمی اعتبار سے کہاں کھڑا ہوا ہے. میرے خیال میں کوئی اچھی جگہ نہیں کھڑا پاکستان تعلیم کے حساب سے، اور یہ بہت بڑا ایک یہاں کا سمجھی بحران ہے، اور اس میں ہمیں بہت کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور مطلب یہ ابھی جو تعلیمی حالات ہیں افسوسناک ہیں پاکستان میں. ٹھیک ہے. اگر ہم بات کریں کہ بینگ اے پیرنٹس کہ کس سسٹم کا اپنے بیٹے کو حصہ بنانا ہے، اس میں بھی کنفیوز ہوں، اور ہمارے دیکھنے والے جو والدین ہیں وہ بھی کنفیوز ہیں. آپ کی بہتر رائے کیا ہے؟ آپ نے اس فیلڈ میں 40 سال گزار دیے، اور ایز اے پبلشر جس طریقے سے آپ نے کہا کہ آپ کتابوں کو مارکیٹ میں لائی ہیں اور اس کو ایجوکیشن سسٹم کا حصہ بنایا ہے، تو کس ایجوکیشن سسٹم میں ہم جائیں، ہم پیرنٹس کیا ڈیسائیڈ کریں؟ میرے خیال میں سسٹم کے بجائے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اسکول کیسا ہے، وہاں کے اساتذہ کیسے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ جیسے میٹرک میں کوئی ایسی اگر جیسے ایک اسکول میں میٹرک کا سسٹم ہے، دوسرے اسکول میں بھی میٹرک کا سسٹم ہے، لیکن پھر بھی دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ کس طرح وہ تعلیم دے رہے ہیں، کون سی کتابیں استعمال کر رہے ہیں.
اور ان کے جو اساتذہ ہیں وہ ان کی کتنی ٹریننگ ہوئی ہے، ان سب چیزوں سے بہت فرق پڑتا ہے. تو اگر سسٹم میں کوئی خرابی ہے اس کو بھی اسکول صحیح کر سکتا ہے، اپنی تعلیم جس طرح وہ جو دیتے ہیں. لیکن سوال یہاں پہ ملین ڈالر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پہ میٹرک سسٹم کی بات کرتے ہیں جی تو میٹرک سسٹم میں اگر ایک طالب علم 9 کے پیپر دیتا ہے یا 10 کے پیپر دیتا ہے، لیکن وہ اگین آپ کے پروویژنل سسٹم کا حصہ بن جاتا ہے، پیپرز دیتا ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے پیمانے پہ چیٹنگ بھی ہے، بڑے پیمانے پہ اسکینڈلز بھی ہیں. ہر دوسرے دن ہم یہ ٹی وی پہ بات سنتے ہیں کہ لوگ پیسے دے کے اپنے پیپر کو پاس بھی کرواتے ہیں، کھلے عام نقل بھی ہوتی ہے. تو اس سے بہتر کیمبرج کا سسٹم نہیں ہے. جی بالکل، مطلب یہ جو وہ امتحان جو جس طرح وہ ایڈمنسٹر کرتے ہیں تو زمین آسمان کا فرق ہے. یقیناً میٹرک سسٹم میں یہ تو خیر سب ہے کہ نقل اتارتے ہیں اور پیسے دے کے اپنی گریڈز بھی، یہ تو ہے، یہ 9th اور 10th میں ہے. لیکن میں کئی اسکولوں کو میں جانتی ہوں جو میٹرک کا امتحان اپنے اسکولوں میں انہوں نے کیا ہوا ہے، لیکن پری اسکول سے سمجھیے نرسری کنڈر گارڈن سے لے کے 8ویں جماعت تک وہ میٹرک کا سسٹم فالو نہیں کرتے. وہ جو کیمبرج ٹیکس کا ٹیکسٹ پروویژنل سسٹم کا فالو جو نہیں، کریکولم یا ٹیکسٹ بکس جو ہیں انہوں نے ایک اپنا کسٹم ڈیزائن کیا ہوا ہے. اپنی نہیں، وہ جو پبلشرز جو ہیں مختلف جی بالکل، پبلشرز، لیکن سن ٹیکس کا فالو نہیں کر رہے ایٹ لیسٹ. جی ہاں. ٹھیک ہے، لیکن جب تک 8ویں تک وہ اپنا کرتے ہیں، جب بچہ 9ویں میں آتا ہے تو ان کا سٹینڈرڈ اتنا اچھا ہو جاتا ہے کہ 2 سال وہ پھر ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں پڑھ کے امتحان دے دیتے ہیں 9ویں 10ویں میں. ٹھیک ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے زیر سرپرستی آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی کتابیں آتی رہی ہیں، ہم سب پڑھتے رہے ہیں، اور جی دوسری طرف اگر ہم میٹرک سسٹم میں بات کریں تو سن ٹیکسٹ بک بورڈز کی کتابیں ہیں. جی اور شاید میں آپ کو بتاتے ہوئے اچھا نہ سمجھوں کہ اس میں کیا خرابیاں ہیں. آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ اگر ہم بات کرتے ہیں سن ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابوں کی، کیا صورتحال ہے؟ اتنا آؤٹ ڈیٹڈ کورس آج کے زمانے میں. جی دیکھیے، وہ ان کا معیار بالکل اچھا نہیں ہے، افسوسناک ہے. اور اس میں ایک تو یہ ہے کہ غلطیاں ہوتی ہیں، دوسرا جو جس طرح وہ کانسیپٹس یا لینگویج جو پریزنٹ کرتے ہیں وہ میرے خیال میں موضوع نہیں ہے اس عمر کے بچے کے لیے. اور تصویریں، اور وہ تصویریں بھی نیٹ سے اٹھا لیتے ہیں. جی بالکل. ہم تو باقاعدہ آرٹسٹ سے بنواتے ہیں ایک ایک تصویر. ٹھیک ہے. اب یہ تو اس میں وہ بچہ، اور پھر جو پرنٹنگ اتنی اچھی نہیں ہے تو بچہ ایک تو ویسے ہی وہ کتاب دیکھ کے دل مطلب خراب ہو جاتا ہے، بچے کا اٹریکشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو اور دوسری بات یہ پریزنٹیشن ایک آپ کہہ رہی ہیں اب تو مارک نہیں ہے، اور کانٹینٹ بھی صحیح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو دونوں بہت کمزور ہیں. ٹھیک ہے. تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹائم پہ نہیں آتی کتابیں. نیا سیشن شروع ہو جاتا ہے 3 مہینے 6 مہینے تک. کیا وجہ ہے؟ بس وہ جو ان کا جو ٹیکسٹ بک بورڈز جو ہیں، ان کا جو سسٹم ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ کتابوں کو مارکیٹ میں شارٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کے پرائسز کو بڑھایا جاتا ہے، جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ سندھ میں ہر طبقے کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ گندم ہے، وہ چینی ہے، وہ کچھ بھی ہے، ہر قسم کا اس میں مطلب کھیل کھیلتے ہیں، کسی نہ کسی کا فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مونوپولی ہے. بالکل مونوپولی ہے، جس کی وجہ سے دیکھیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ معیار بہتر ہو تو مقابلہ ہونا چاہیے. تو کبھی آپ نے یہ کوشش کی کہ ہم سن ٹیکسٹ بک بورڈ کے انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، ان کو بتائیں کہ جی یہ آپ کی کتاب ہے اور اس میں یہ غلطیاں ہیں، ان چیزوں کو ایٹ لیسٹ بہتر کیا جائے؟ کبھی آپ کی بات سنی گئی ہو؟ سنی، یہی تو مسئلہ ہے. 35 سال سے میں یہ کوشش کر رہی ہوں، اور بلکہ 1-2 سال پہلے ان لوگوں نے مجھے بلایا بھی تھا. ٹھیک ہے. اور بات بھی ہوئی اور یہ کہا کہ ہمیں کتابیں چاہیے سائنس میں اور میتھس میں. تو میں نے کہا کہ میں آپ کو تیار کر کے دے دوں گی. لیکن مطلب یہ میں تو بہت خوش ہوئی کہ اب موقع مل رہا ہے، لیکن یہ بات آگے نہیں گئی، وہیں ختم ہو گئی. یہ پیپلز پارٹی کے دور کی بات ہے؟ پچھلی حکومت. جی یہ مطلب یہ میں صرف سندھ کی بات نہیں کر رہی، ہاں یہ تو سندھ کی حکومت نے مجھے بلایا تھا. ٹھیک ہے. لیکن یہ معاملہ آگے نہیں بڑھا. ٹھیک ہے. میں تو حیران ہوں کہ آپ کو بلا لیا.
अच्छा। आपसे राय ले ली। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजह है कि प्रोविजनल सेटअप में जैसे सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है, पंजाब बुक बोर्ड्स हैं या सूबाई सतह पे जितने भी पब्लिशर्स हैं जो उनके मकामी हैं, वो किसी भी दूसरे अच्छे मॉडर्न एडवांस तरबियत याफ्ता पब्लिशर्स को, राइटर्स को अपने निसाब का हिस्सा क्यों नहीं बनने देते? असल में उनकी एक किस्म की मोनोपोली है मेरे ख्याल में। ये भी मैं कई बरस से मैं कह रही हूँ कि करना ये मैं बात कर रही हूँ गवर्नमेंट स्कूलों की। ठीक है। प्राइवेट स्कूल अभी सिंध में इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी चॉइस की किताब। जी बिल्कुल, 9 मैट्रिक के अलावा कर सकते जी, हैं। नॉन मैट्रिक के अलावा चाहे वो मैट्रिक के हों, चाहे कैम्ब्रिज के हों या आगा खान, वो कोई भी किताब इस्तेमाल करते हो। ठीक और है। ये जो फैसला है ये स्कूल करता है। ठीक है। तो इन स्कूलों में आप देखिएगा इनका स्टैंडर्ड अच्छा है, मतलब ये गवर्नमेंट स्कूल से बहुत ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप 10 साल की एजुकेशन लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टिल 10 स्टैंडर्ड, जिसको हम पाकिस्तानी ज़बान में कह सकते हैं कि पहली जमात से 10वीं जमात तक, जी। जब एक 9वीं जमात का बच्चा मैट्रिक के पेपर देने जाता है और वो सिस्टम देखता है कि एक थका हुआ सरकारी स्कूल है, वहाँ पंखे नहीं चल रहे, उससे पेपर वहाँ लिया जा रहा है और वहाँ पे खुल के चीटिंग हो रही है। अच्छा, अगर वो खुल के चीटिंग नहीं कर पाया, उसका दिल नहीं भरा, तो अपने वालिद साहब को कॉल करके बोलता है कि मेरा जो है वो पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो उसके वालिद साहब किसी सोर्स के ज़रिए उसका पेपर के जो ग्रेड्स हैं उसको अपग्रेड करवा देते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि इस सारे 2 नंबर के सिस्टम से जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं उनकी हौसला शिकनी होती है? वो भी तो ये सोचते होंगे कि क्या ज़रूरत है सारा दिन पढ़ने की, हम भी जी। कोई सोर्स लगवा के और चीटिंग करके बहुत अच्छे ग्रेड्स ले सकते हैं। जी हाँ, ये तो होता है। मतलब ये जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो मेहनत करते हैं और चीटिंग नहीं करते, तो एक तरह उनको उनके साथ बहुत ही ज़्यादती होती है कि दूसरे बच्चे उनसे आगे निकल जाते हैं गलत तरीक़े इख्तियार करके। तो यही तो हमारे मसला है हमारी तालीम का कि इस किस्म की चीज़ें होती हैं और ठीक है। वो मतलब ये बरस से हो रही हैं, कुछ चेंज नहीं आया इन चीज़ों में। ठीक है। अगर हम बात करें कैम्ब्रिज सिस्टम की, आईबी सिस्टम की, आगा खान बोर्ड की, ये तीनों बोर्ड ऐसे हैं जो हमारी गवर्नमेंट के किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ काम नहीं करते, ये इंडिपेंडेंट काम करते हैं। जी। डिफरेंस क्या देखती हैं हमारे इन तीनों बोर्ड्स का और गवर्नमेंट के बोर्ड्स का? अगर हम डिफरेंट। एग्जामिनेशन की ही बात कर लें। जी, बहुत फ़र्क है। अब कैम्ब्रिज का महंगा तो है, ठीक है। यकीनन। कितना महंगा है वैसे अगर हम एक पेपर की बात करें? ये तो मुझे अगर जैसे 7-8 जब वो कैम्ब्रिज का इम्तिहान लेते हैं तो कम से कम 8 सब्जेक्ट्स तो उनके होते हैं। ठीक है। तो मेरे ख़्याल में एक सब्जेक्ट का शायद 50-60 हज़ार उनको देना होता है। ये मैं अंदाज़े से कह रही हूँ। लेकिन अभी मुझे याद है कि पुरानी बात हो गई कि पहले तो 3,000 होता था। अब ज़ाहिर है वक्त के लिहाज से। वक्त के हिसाब से तो लेकिन इनका मेयार बहुत अच्छा होता है, करिकुलम बड़ा अच्छा होता है और किसी किस्म की चीटिंग नहीं होती। ठीक है। और जो असल चीज़ ये है कि जो उनके पर्चे होते हैं वो किसी एक किताब से नहीं, जिस तरह आपने कहा कि मोनोपोली नहीं है। और वो करिकुलम से जो उनका करिकुलम है वहाँ भी जो भी करिकुलम में उसके फ्रेमवर्क के दरमियान रहकर कोई भी मौजू पर सवाल आ सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा एक किताब रट के आके इम्तिहान दे दे। अच्छा, आगा खान का भी बहुत ही बढ़िया सिस्टम है, कोई चीटिंग नहीं है, बड़ी अच्छे असेसमेंट के सवाल भी उनके भी कैम्ब्रिज की तरह हैं। अगर हम लेकिन वो सस्ता है। कॉस्ट की, मैं वही कॉस्ट की बात करना चाह रहा था बहुत कि उसकी आगा खान सस्ता है, लेकिन मेयार क्या? अगर हम अपने बच्चों को बेहतरीन मेयार है। आगा खान बोर्ड में दाखिल करवाना चाहते हैं, क्या मेयार है? जैसे आपने कहा कि ओ लेवल्स के 8 पेपर्स होते हैं और तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये आपने फीस का कहा, तो अगर हम कंपेयर करें ओ लेवल्स वर्सेस आगा खान, मेरे ख्याल में फ़र्क बहुत कम है। कॉस्ट का फ़र्क? कॉस्ट में बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। आगा खान कदरे कम है, बहुत कम है, लेकिन क्वालिटी आप कह रही हैं कि किसी हद तक बेहतर है। जी हाँ। कम्पीट करते हैं मार्केट में। हाँ, कैम्ब्रिज से कम्पीट कर सकते हैं। अच्छा। और उनका भी यही है कि वो रोट लर्निंग बिल्कुल नहीं करवाते। रट्टा नहीं है, कोई रट्टा नहीं है, किसी को नहीं पता क्या सवाल आ जाएगा, किस किताब से आ जाएगा, लेकिन clear है। करिकुलम के से आएगा। ठीक है। तो बेहतरीन सिस्टम है।
اور یہ ہے کہ زیادہ چونکہ سستا ہے. کیمبرج کے تو پھر سمجھیے کہ برائے نام اسٹوڈنٹس کرتے ہیں کیمبرج. اس سے مہنگا آئی بی ہے. اچھا وہ آئی اور بی بھی نیا مہنگا ہے ایک آ گیا ہے. لیکن وہ بھی بہت بڑھیا سسٹم ہے. اچھا وہ ان دونوں سے بہتر ہے یا ان سب سے بہتر ہے؟ میرے خیال میں آئی بی سب سے بہتر ہے. سب سے بہتر ہے. لیکن اس کو جو ان کا جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں اسکول کو بہت زیادہ انویسٹ کرنا پڑتا ہے. اچھا اور یہ نہیں کہ کوئی بھی ٹیچر آ کے آئی بی کا کورس پڑھا دے. ٹھیک ہے ہر ٹیچر کو یہ لوگ ٹرین کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں یہ بہت بڑا اسکول کا ایک سمجھیے انویسٹمنٹ ہوتا ہے. ہوں. لیکن جو کر سکتے ہیں وہ سسٹم لاجواب ہے. اچھا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی اگر ہم ایجوکیشن سیکٹر کی بات کرتے ہیں اتنے زیادہ لوپ ہولز ہیں جس کا فائدہ آئی بی بھی اٹھا رہا ہے, آغا خان بھی اٹھا رہا ہے, کیمبرج کا سسٹم بھی اٹھا رہا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اگر ہم فیڈرل سطح پہ کوئی ایک ایسی کمیٹی ایجوکیشن کے لیے بنا دیں اور ایجوکیشن کے لیے بہت اچھے ریفارمز کر لیں تو ان سے زیادہ کوالٹی کی ایجوکیشن ہم لوگ دے سکتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس ٹیلنٹ موجود ہے؟ یقیناً ٹیلنٹ موجود ہے اور سب سے زیادہ ٹیلنٹ جو ہے وہ ہمارے بچوں میں ہے. ماشاءاللہ. ان کو اگر ہم اچھی تعلیم دیں اور مواقع دیں, اچھی کتابیں دیں, اچھی لائبریری دیں, یہ نہیں کہ بس ایک نصابی کتاب دے دی اور یہ سوچ کے کہ اب ان کی تعلیم ہو جائے گی. جی ہر کلاس میں ایک لائبریری ہونی چاہیے. بہت فرق پڑ سکتا ہے لیکن فیڈرل لیول پہ شاید یہ نہیں ہو سکتا چونکہ یہ تو اب پروونشل 18ویں ترمیم کے بعد سو کالڈ 18ویں ترمیم. جی جی تو نہیں تو کریں, ہر صوبہ اپنا اپنا کریں. بلکہ میں تو سے آپ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ وہ کچھ ایجوکیشن ریفارمز کر سکتے ہیں سندھ سے سندھ حکومت سے؟ اب دیکھیے امید تو کرنی پڑتی ہے. نہیں امید تو آپ پچھلے 35 سال سے کر رہی ہیں نا, اچھا. وہ تو ہم سب کر رہے ہیں. تو امید کے علاوہ کہیں آپ ایک دور سے کوئی روشن شمع دیکھ رہی ہیں کہ اسی لیے اصل میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ دیکھیے ان کو یہ کرنا چاہیے کہ یہ ایک تو منوپلی توڑیں. تو ان کے اپنے وزیر بیٹھے میں ان کی کروڑوں روپے کی آمدنی ہے, وہ کیسے توڑ سکتے ہیں؟ جی ہاں, وہ ان پہ وزیر کو وہ کرنا پڑے گا تبدیل. صحیح. اور ساتھ ساتھ دوسرا جو ان کو کرنا ہے وہ اسیسمنٹ. امتحان جو ہیں وہ ایک ٹیکسٹ بک پہ نہ کریں, کریکولم پہ امتحان بیس کریں اور یہ نقل یہ سب ختم کریں. اصل چیز یہ ہے کہ ایک ٹیکسٹ بک کے بجائے ملٹیپل اسکول ٹیکسٹ بکس, اور اس میں جو پرائیویٹ سیکٹر پبلشرز ہیں جیسے میں ہوں اور بہت ہیں ان کو شامل کریں. پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ہونی چاہیے. اور خود دیکھیے ٹیکسٹ بک بورڈز کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ٹیکسٹ بکس پبلش کریں, ان کا کام یہ ہے کہ وہ اور جو پبلشرز ہیں ان کو سپورٹ کریں, ان کو ان کی ہیلپ کریں, ان سے لکھوائیں کتابیں اور پھر وہ ایک اچھی طرح کریڈیبل طریقے سے ان کو ان میں سے سلیکٹ کریں اور ایک کتاب نہ کریں. ہر سبجیکٹ میں کم از کم 3 کتابیں ہوں. اسکولوں سے کہیں کہ دیکھیے آپ اے پبلشر, بی پبلشر, سی پبلشر, ہم نے یہ تینوں وہ کی ہیں, اپروو کر دی ہیں, آپ ان میں سے کوئی بھی چن لیں. ٹھیک ہے. اس سے بہت فرق پڑے گا. لیکن ان کی جو سمجھیے بیسز ہے وہ ہے ایگزام. ٹھیک ہے کہ ایگزامینیشن سسٹم جو ہے وہ بہتر کیا وہ وہ کس طرح بہتر کیا جائے اس پہ روٹ لرننگ ختم کر دیں. ٹھیک ہے. اور کریکولم پہ بیس کریں, ٹیکسٹ بکس پہ بیس نہ کریں. ٹھیک ہے, عام دیسی زبان میں آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ رٹا ختم کر دیا جائے. رٹا ختم کریں. ٹھیک ہے. اچھا اگر ہم رٹے کی بات کریں, ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں ایک اور ایجوکیشن سسٹم ہے جو ہے مدرسے کا ایجوکیشن سسٹم. جی ٹھیک ہے. اس میں پروز اینڈ کونس ہیں, بحث ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے مدارس ایک ٹریڈیشنل کام کر رہے ہیں اور لیکن بہت سے مدارس آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ایون we are going to talk about بیت السلام, انٹلیکچوئل اسکول سسٹم, جامعۃ الرشید, اس طرح کے بہت سے ایجوکیشن سسٹم ہیں. وہاں سے جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کی لرننگ اگر ہم کمپیئر کریں بہت اچھے پرائیویٹ اسکول سے تو کسی حد تک بہتر ہے. آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ ایسے یقیناً میں نے بھی دیکھے ہیں. ایک تو وہ ہے مفتی محمود اسکول پشاور کے پاس جی, اور وہاں آپ کو حیرت ہوگی, آپ وہاں جائیں تو بڑھیا ترین کتابیں استعمال کر رہے ہیں جی. اور ان کا آؤٹ لک بھی بہت لبرل ہے. تو ہے یقیناً. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ دیکھیے سسٹم آپ یہ مت کہیں کہ اس سسٹم کی یا اس سسٹم,
آپ یہ دیکھیں کہ اسکول لیول پہ کیسا اسکول ہے, ٹھیک ہے, پھر فیصلہ کریں کہ آپ اپنے بچے کو کہاں بھیجنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میٹرک سے آپ کالج میں جاتے ہیں یا پھر اے لیول سے آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں, تو آپ کے یونیورسٹی کس ایجوکیشن سسٹم کو زیادہ پریفر کرتی ہیں بچوں کو ایڈمیشن دینے کے حوالے سے؟ اگر اے لیول والے کو, جیسے آئی بی اے ہے, لمز ہیں, بڑے تعلیمی ادارے ہیں, تو یہ اے لیول والوں کو ترجیح دیں گے جب وہ ایڈمیشن کے لیے آئیں گے, یا پھر انٹر والوں کو ترجیح دیں گے؟ ان کا کیا معیار ہوتا ہے؟ دیکھیے, میں آپ کو ایک یونیورسٹی کا وہ دیتی ہوں اگزامپل, حبیب یونیورسٹی. ٹھیک ہے, ان کی سوچ یہ ہے, اور میری بھی یہی سوچ ہے, کہ ہمارے بچوں میں ٹیلنٹ کی یا ذہانت کی کوئی کمی نہیں ہے. اب صرف اس لیے کہ اس بچے نے او لیول کیا ہے اور انگریزی اچھی ہے اور وہ فیس بھی دے سکتے ہیں جو ان پرائیویٹ اداروں کی ہے, تو ان کو چن لیا, ان کو ایڈمیشن دے دیا. یہ حبیب یونیورسٹی میں یہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, وہاں یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو میرٹ پہ لیں گے, ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے کہ بچے کے پاس فیس دینے کا دے سکتا ہے یا نہیں, یا وہ کس سسٹم کا حصہ ہے, کسی بھی سسٹم سے آئیں. ٹھیک ہے, ہم ان کا جو ٹیسٹ کریں گے, ان کی ذہانت کا ٹیسٹ کریں گے, ان کی کریٹیوٹی, اور کسی بھی سسٹم سے بچہ آئے, اگر وہ بچہ پاس ہو جائے میرٹ پہ, تو پھر ہم یہ نہیں سوچتے کہ بچے کو انگریزی نہیں آتی. اگر انگریزی نہیں آتی ہے کوئی بات نہیں, ہم سکھا دیں گے. اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے, کوئی بات نہیں, ہم ان کے لیے ان کو اسکالرشپ دیں گے. تو میرے خیال میں یہ بہترین طریقہ ہے. اس کی وجہ دیکھیے, میں آپ کو اپنا بتاؤں گی کہ ماشاء اللہ جو بھی تھوڑا بہت میں نے کیا ہے وہ کیوں کیا ہے, چونکہ میرے والد نے مجھے اچھی تعلیم دی, اچھے مواقع دیے, تو میں آگے نکل گئی. لیکن مجھ سے زیادہ وہ زمانے میں جب میں لڑکی تھی, میرے خیال میں لاکھوں لڑکیاں ہوں گی جو مجھ سے زیادہ ذہین ہوں گی, مجھ سے زیادہ کریٹیو ہوں گی, اوریجنل مائنڈز ہوں گے ان کے, لیکن ان کو وہ موقع نہیں ملے. صحیح, وہ پیچھے رہ گئی, میں آگے نکل گئی. ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو یہی مواقع ملتے جو آپ کو ملے, تو جی جو ملے, تو آپ دیکھیے پاکستان میں کتنا باہر آ جاتی ٹیلنٹ کی. تو اس لیے میں اس کی بہت قائل ہوں کہ سب کو مواقع ملنے چاہیے, اور لوگوں کو چنیں, اور اگر ان میں وہ ہے کیپیسٹی تو پھر ان کو مواقع دیں. آپ دیکھیے ہمارے پاس کتنا ٹیلنٹ ہے جو آگے آئے گا. ایک سوال میں آپ سے اسی کانٹیکس میں پوچھنا چاہ رہا تھا, وہ یہ ہے کہ اگر ہم جابس کی بات کریں, کیونکہ یہ بحث بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ بھائی ہم نے ایم بی اے کر لیا, ہم نے او لیولس اے لیولس کر لیا, یا ہم نے ایک اسپیسیفک ڈگری لے لی, لیکن اب ہم نے کارپوریٹ میں جاب کرنی ہے. تو جب ہم کارپوریٹ میں جاب کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بچے جو کہ چٹنگ کر کے اپنے آپ کو مارکیٹ کے اندر لے کے آتے ہیں, ان کے اندر وہ کیپیبلٹی نہیں ہوتی جو کہ او لیولس, اے لیولس, کیمبرج, آئی بی یا پھر آغا خان کے سسٹم کے بچے میں ہوتی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ بچے جو ہیں پھر مارکیٹ میں سپیریئر ہوتے ہیں, ان کو جابس پلیسمنٹ بہت آسانی سے مل جاتی ہے, رادر دین اگر ہم کمپیئر کریں کہ میٹرک سسٹم والے یا گورنمنٹ سسٹم والے؟ جی یہ تو ہے. اصل میں ان کو یہ جو میٹرک اور گورنمنٹ اسکول کے جو بچے ہیں, ان کو یونیورسٹی یا کالج لیول پہ ان کو موقع, ان کو داخلے دینے چاہیے, ان کو موقع دینا چاہیے. ٹھیک ہے, اب یقیناً جو کیمبرج اور ایسے سسٹم سے جو آتے ہیں ان میں یہ ہوتی ہے کیپیبلٹی, لیکن وہ سب سے ذہین بچے نہیں ہیں, کیونکہ وہ تو چھوٹے سے گروپ سے آئے ہیں. اتنا مطلب پوری مارکیٹ کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے, نہیں کر رہے. دیکھیے اصل میں پول آپ کا بڑا ہو, آپ کو اگر 10 لوگوں کو چوز کرنا ہے, آپ 100 میں سے 10 کریں یا 1 لاکھ میں سے 10 کریں, 1 لاکھ سے آپ 10 بچوں کو چوز کریں گے تو ان کا سٹینڈرڈ تو بہت ہائی ہوگا. تو ابھی تو آپ چھوٹا سا پول ہے آپ کا کیمبرج کا, اس میں سے آپ بچوں کو لے رہے ہیں, تو اس کا مطلب کہ آپ سب سے ٹیلنٹڈ اور ذہین بچوں کو وہ آگے نہیں آ رہے ہیں, وہ آپ کو نہیں مل رہے. لیکن یہ اس میں بھی ایک سوال ہے, وہ یہی ہے کہ میں آپ کے سوال میں ایک چیز کا اضافہ کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں وہ تو پاکستان میں رہتے ہی نہیں ہیں, وہ تو چلے جاتے ہیں. وہ تو انگلینڈ, یو کے, اچھی تعلیم پاکستان میں اگر وہ حاصل کر بھی رہے ہیں وہ فوراً چلے جاتے ہیں, اور پاکستان میں جو چیز رہ جاتی ہے وہ ہمیں بھی پتہ ہے, وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ٹیلنٹڈ چاہے وہ ورکر ہے, وہ امپلائے ہے, وہ ایجوکیشنلسٹ ہے, کوئی بھی ہے, وہ تو فوراً پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے. جی وہ مطلب یہ کوشش کرتے ہیں, لیکن جو باہر جاتے ہیں وہ سمجھیے کہ
मतलब एक खतरा है पूरे दरिया में, बहुत ही कम नहीं, लेकिन आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि पाकिस्तान से जो लोग बाहर जाते हैं वो क्रीम है, वो मार्केट की क्रीम है, वो मार्केट के हम ये कह सकते हैं कि वो स्टार्स हैं, राइजिंग स्टार्स हैं। यहाँ तक आप एग्री करती हैं? नहीं, ठीक है, क्योंकि जो बाहर जाते हैं ये वो हैं जिनके पास मतलब इतना सरमाया है कि वो जाएं। ठीक है। तो लेकिन हो सकता है और बच्चे जो नहीं जा सकते वो ज़्यादा ज़हीन हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल में सबसे अच्छे नहीं जाते, वो जाते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं या जो बढ़िया और महंगे स्कूल से आए हैं। यकीनन उनकी तालीम अच्छी हुई है, लेकिन किसी और एक और बच्चा जिसको वो मौक़े नहीं मिले, हो सकता है उस बच्चे के ज़्यादा वो हों, टैलेंट्स हों जो दब गए हैं, लेकिन उनको मौका मिलेगा तो उभरेंगे। ठीक है। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक और एजुकेशन सिस्टम है, उसको हम कहते हैं ट्यूशन एजुकेशन सिस्टम। जी। ठीक है, और ये बहुत बड़ी मार्केट है। हमने ये चीज़ देखी है कि लाखों रुपए की आमदनी भी है, और हम ओ लेवल ए लेवल की बात कर रहे थे, एक एक पेपर को पढ़ाने वाले जो असातिज़ा हैं वो हज़ारों जी। रुपए लेते हैं। तो इस मार्केट को डिस्कस किए बगैर शो को ख़त्म करना मैं समझता मुनासिब बात नहीं है। इस मार्केट के बारे में आपकी क्या राय है? ये बहुत बड़ा मार्केट है, बल्कि मैं तो कहूँगी ये इतना बड़ा है जितना प्राइवेट स्कूल मार्केट है। जो तकरीबन 40% जितने पाकिस्तान में स्कूल हैं, 40% प्राइवेट हैं और 60% सरकारी हैं। ये प्राइवेट स्कूल मार्केट के या तो बराबर है या बड़ा है, बहुत बड़ा मार्केट है, और मैं तो इसके ख़िलाफ़ हूँ। अच्छा, वाह, रीज़न क्या है? उसकी वजह यह है कि एक किस्म की वो मोहताजी आ जाती है बच्चे में। ठीक है। कि वो जाके, एक तो ये होता है कि बल्कि स्कूल के प्रिंसिपल से मुझसे कहा है कि वो स्कूल आते हैं बच्चे, खेल कूद करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, अपनी सैर तफरी करने आते हैं दोस्तों से मिलने, क्योंकि उनको पता है जो ट्यूशन में कवर कर लेंगे। हाँ, शाम को जाके कवर कर लेंगे, तो स्कूल को सीरियसली नहीं लेते। ठीक है, बहुत एक फैक्चुअल रीज़न आपने तो बताया। मेरे ख्याल में ये, और बस वो एक किस्म की वही डिपेंडेंस उसमें हो जाती है। तो फिर वो एफर्ट नहीं करते जो उनको करना चाहिए स्कूल में। वो वहाँ उनको घोल के पिला देते हैं, उनका होमवर्क करवा देते हैं। अच्छा, मुझे आखिरी सवाल है, वो ये बताइएगा कि हमने देखा है कि प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम या प्राइवेट स्कूल बहुत सी जगहों पे वालिदैन के साथ ज़्यादती करते हैं, मनमानी फ़ीस भी लेते हैं, करिकुलम में भी तंग करते हैं, और इसके अलावा जो उनके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई के बावजूद बढ़ती भी फ़ीसें हैं, जो कि यकीनन पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो क्या हुकूमत इन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को या प्राइवेट स्कूल के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको गाइड करती है, मॉनिटर करती है, या किसी हद तक ये हुकूमत की बात सुनते हैं, उनके सिस्टम के अंदर आते हैं, या इनको ओवरऑल लुक आफ्टर करता कौन है? देखिए, इनको मार्केट लुक आफ्टर करता है। ठीक है। ये आपस में कम्पीट करते हैं। हर स्कूल में आप जाएं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, बच्चों की तादाद, एनरोलमेंट वो बढ़ जाए। ठीक है, ताकि अच्छा पैसा हम कमा लें। जी हाँ। ठीक है। तो ये तो प्राइवेट स्कूल हैं, ये जाहिर है ये जैसे कोई और पेशे में लोग जाते हैं तो ये तालीम देते हैं बच्चों को, लेकिन ये कहना कि गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करे या कुछ रेगुलेट करे, मैं तो कहती हूँ गवर्नमेंट अपने स्कूलों को तो करे रेगुलेट। जहाँ टीचर्स नहीं आती हैं, बच्चे बैठे हुए हैं। अभी मैं कल टीवी पे देख रही थी कि बच्चे आपस में, टीचर नहीं है, आपस में एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं। जो ज़हीन बच्चे हैं वो दूसरे बच्चों को हेल्प कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ देख ली आपने। वैसे चीज़ ही अच्छी है, मेरे ख्याल में आपस में एक दूसरे को पढ़ाएंगे तो टीचर से ज़्यादा सीखेंगे, लेकिन फिर भी टीचर्स नहीं होते हैं, किताबें नहीं होती हैं। तो अब देखिए, फ़ीस बढ़ रही है, बेशक बढ़ रही है फ़ीस, लेकिन आप देखिए कि तनख्वाहें बढ़ रही हैं टीचर्स की, और ये लोग अपने और भी बड़े स्पोर्ट्स में, म्यूज़िक में, इन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, बच्चों को फील्ड ट्रिप्स में ले जाते हैं, और किताबें अच्छी इस्तेमाल करते हैं, लाइब्रेरीज़ होती हैं, लेबॉरेटरीज़ होती हैं, तो ये इन्वेस्ट भी करते हैं। और अगर इन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया और इनके साथ वाले स्कूल ने इन्वेस्ट कर लिया तो बच्चे वहाँ चले जाएंगे। बस तो इससे ये रेस के घोड़े हैं, मुकाबला से मेयार बेहतर होता है। मुकाबले से मेयार बेहतर होता है जी, और मोनोपोली से गिरता है। मोनोपोली से गिरता है। तो आपने ये मैसेज दिया है कि प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट के अलावा जितने भी सिस्टम हैं वो मुकाबला अपना तेज़ कर दें, और
جو حکومت والے ہیں وہ اپنی منوپلی کو ختم کر دیں. جو ابھی تک ہماری پوڈ کاسٹ کا مقصد ہے, مفہوم ہے, وہ یہ ہے. جی, اور جو امتحان ہیں وہ ٹیکسٹ بک پہ نہ بیس کریں, وہ کریکولم پہ ہونے چاہیے امتحان, رٹا سسٹم بالکل اس کو وہ وائپ آؤٹ ختم کیا کر جائے. دیں. ٹھیک ہے, ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ آپ 2010 سے KLF کروا رہی ہیں, پچھلے 5 سال سے آپ ادب فیسٹیول کروا رہی ہیں. کیا کمی آپ نے محسوس کی ہمارے پاکستانی سوسائٹی میں کہ جی اس طرح کے فیسٹیولز ہونے چاہیے؟ اصل میں نے سب سے پہلے جو مجھے کمی محسوس ہوئی وہ یہ تھی کہ ہمارے ایک سے بڑھ کے ایک ادیب ہیں, شعراء ہیں, اور ان کو وہ عزت اور وہ گمنام ہیروز ہیں وہ, جی, وہ نہیں مل رہی جو ان کا حق ہے, پہچان نہیں مل رہی جی تھی. ہاں. ٹھیک ہے, تو میں چاہ رہی تھی کہ ایسا پلیٹ فارم بناؤں جہاں یہ لوگ آئیں اور اپنی کتابوں کے بارے میں, ایک تو یہ مقصد تھا. ٹھیک ہے, دوسرا یہ تھا کہ میں چاہ رہی تھی کہ جو ہماری آڈینس ہے, اسی لیے میں نے یہ ہمیشہ فری رکھی ہے, کوئی کبھی ٹکٹ نہیں لگایا. بالکل ایسا ہی ہے. تو جو ہماری پبلک آتی ہے, چونکہ میں چاہتی تھی ہر شعبے سے, ہر کونے کونے سے لوگ آئیں, ٹھیک ہے, تو ان کو کتابوں سے شوق ہو. وہ جب ادیبوں سے ملیں گے, ان لوگوں سے ان کی باتیں سنیں گے, تو ان کو خود بخود ان میں دل میں کتابوں کا کے شوق پیدا ہوگا, صحیح. وہ پڑھنے لگیں گے. اور تو یہی میرا مقصد تھا کہ کتابوں سے ذرا قربت پیدا ہو, اور ہماری ادیب جو ہیں ان کو ہم راک سٹارز بنا دیں, راک سٹارز بنا دیں. اور بن گئے ہیں. ہم نے دیکھا دیر از نو ڈاؤٹ کہ وہ کافی حد تک کامیاب رہا. ایون میں خود پچھلے 6-7 سال سے KLF کو خود اٹینڈ کرتے ہیں, ہم جاتے ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں مزید کامیاب کرے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ, آپ نے MM نیوز کے لیے وقت نکالا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ناظرین, اسی کے ساتھ اویس اسحاق کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی بہت جلد. اللہ حافظ. تازہ ترین خبریں, تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات, کھیلوں کی خبریں, شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز, صرف ایک کلک کی دوری پر. MM نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں.